الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک روزے دار غریب عورت اور اس کے ظالم بیٹے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جب اس ظالم بیٹے نے اپنی ماں پر ظلم کیا، ستم کیا، اس کے ساتھ مار پیٹ کی، پھر اس ظالم بیٹے کے ساتھ دنیا میں ہی ایسا معاملہ پیش آیا جس کو دیکھ کر لوگوں کی روح کانپ اٹھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور رمضان کی برکت کے اس مہینے میں اپنی خصوصی دعاؤں کے لیے ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ترکی کے کسی دور دراز کے گاؤں میں ایک بیوہ بوڑھی عورت اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے 2 جوان بیٹے بھی تھے۔ وہ عورت دیندار تھی، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی، چاہے اس کے گھر میں کھانے کو ایک دانہ بھی نہ ہو، لیکن وہ شکوہ شکایت نہیں کرتی تھی۔ اس عورت کا بڑا بیٹا بہت زیادہ نافرمان تھا، اسلام کے بالکل قریب نہیں تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا بہت فرما بردار اور دیندار بھی تھا۔ ماں ہمیشہ اپنے دونوں بیٹوں کو ایک درس دیتی کہ حق کی طرف چلنا ہے، جو حق کی راہ پر جاتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے۔ یہ دھن دولت جائیداد کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بس اللہ ہم سے راضی رہے۔ جب رمضان کا چاند دکھا تو ماں نے کہا، بیٹا کل سے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ تو بڑا بیٹا جھٹ سے کہنے لگا، میں اور روزہ رکھوں؟ یہ تو وہی بات کہہ دی ماں آپ نے کہ یہاں پر کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں اور روزہ رکھ لو۔ پورے دن بھوکے پیاسے رہ کر آخر ہم کون سی نیکی کما لیں گے؟ ماں کہنے لگی، بیٹا گھر میں تھوڑا سا آٹا موجود ہے، اسے 2 روٹیاں تو کم سے کم بن ہی جائیں گی، بس تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نوازنے پر آتا ہے تو پھر بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ماں نے اسے بہت سمجھایا، حدیث کا حوالہ بھی دیا، اسے اللہ کا واسطہ دیا، مگر اس نے کہا، نہیں میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں نیت بھی نہیں کروں گا۔ ماں چھوٹے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا تم تو روزہ رکھو گے نا؟ تو چھوٹا بیٹے کہنے لگا، ارے ماں میں روزہ کیوں نہیں رکھوں گا، میں تو رمضان کا انتظار کر رہا تھا کہ اتنا پیارا مہمان آنے والا ہے۔ ماں بہت خوش ہوئی، اس نے کہا، تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، پھر سحری میں اٹھنا ہے۔ بڑا بیٹا تو نہیں سویا، نہ جانے رات میں وہ کہاں چلا جاتا تھا۔ ماں کو نہیں پتا تھا کہ بڑا بیٹا کہاں جاتا ہے۔ پھر تہجد کے وقت اس نے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا۔ اس وقت بڑا بیٹا بھی گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا، لاؤ روٹی لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ماں نے 2 روٹیاں ہی تیار کی تھی، ایک اپنے لیے ایک چھوٹے بیٹے کے لیے، لیکن جب بڑے بیٹے نے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور مجھے روٹی کھانی ہے تو ماں نے اسے اپنے منہ کا نوالا بڑے بیٹے کو دے دیا۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں مجھے 2 روٹیاں چاہیے، ایک روٹی سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ماں اسے سمجھانے لگی کہ یہ تو تیرا چھوٹا بھائی ہے، اسے تو کھانے دے، آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، میں تو پانی پی کر سحری کر لوں گی، لیکن یہ تو ابھی چھوٹا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ چھوٹا بیٹا صبر کرنے والا تھا، برداشت کرنے والا تھا۔ اس نے کہا، ماں یہ روٹی بھی بڑے بھائی کو ہی دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر اسے ایسا صبر دیا کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس نے نمک اور صرف پانی پی کر سحری کر لی ہے، بغیر کھائے پیے روزہ رکھا۔ سچ میں روزے کی طاقت تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتی ہے۔ اس نوجوان نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد چلا گیا۔ مسجد پہنچا تو اس نے نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ مجھے رزق حلال دے کہ پیٹ بھر روزہ تو رکھ سکیں۔ سحری میں کچھ نہیں کھایا، مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے اپنی ماں کی فکر ہے۔ میری ماں بوڑھی ہے، کمزور ہے۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اللہ کا کچھ ایسا کرم ہوا کہ اس مسجد میں ایک بہت بڑا کاروباری شخص بھی موجود تھا۔ اسے ایسا ایماندار بندہ چاہیے جو اس کی دکان کو سنبھال سکے۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان گڑ گڑا کر آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہے، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ نوجوان میرے لیے ٹھیک ہے، اسے میں اپنی دکان پر بٹھاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ یہ ایمانداری سے میرے کاروبار کو سنبھال بھی لے گا۔ یہ سوچ کر وہ کاروباری شخص اس کے پاس آیا، اس سے کہا، نوجوان لگتا ہے اسی گاؤں کے ہو؟ جی ہاں، لیکن آپ کون؟ تاجر نے کہا، میں شہر سے آیا ہوں، یہاں مسالے کی ایک بہت بڑی دکان میں نے کھولی اور میں ایک ملازم کی تلاش میں ہوں۔
मुलाजिम वो जो मेरी पूरी दुकान को संभाले और हिसाब किताब भी रखे। मुझे लगता है कि तुमसे ज़्यादा मौजूर, तुमसे ज़्यादा दयानतदार मुझे कोई और शख्स नहीं मिल सकता। अगर तुम चाहो तो बेटा मैं तुम्हें अपनी दुकान में नौकरी दे सकता हूँ। वो पहले ही गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, इतनी जल्दी मेरी दुआ कबूल हो गई। लगता है माँ की दुआ लग गई मुझे। ठीक है, आज रोज़े के बाद यानी मगरिब की नमाज की अदा करने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। ये मेरा पता है और ये थोड़े बहुत पैसे हैं, तुम रख लो। फिर वहाँ से चला गया। वो लड़का बहुत खुश हुआ, अपने घर आया। उसने कहा, अम्मी जान, मुझे नौकरी मिल गई। उसने पैसों के बारे में भी बताया। माँ भी बहुत खुश हुई। उसने ढेर सारी दुआएं दी। फिर खाली पेट तो उसने सहरी की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अफ्तार तक तमाम इंतज़ाम कर डाला था। बेशक वही देने वाला है। बड़ा भाई तो सो रहा था। जब अफ्तार तैयार हो गया तो माँ ने कहा, बेटा आ जाओ, अपने भाई को भी उठा दो, कम से कम रोज़ा अफ्तार कर ले हमारे साथ। छोटा भाई बड़े भाई के पास गया और कहा, उठ जाओ, रोज़ा अफ्तार कर लो। उसने कहा, क्यों, क्या माँ ने कुछ बनाया है या यूं ही पानी पिलाकर रोज़ा अफ्तार कराएगी? छोटा भाई बोला, नहीं नहीं, खाने का बहुत सा सामान मौजूद है, आ जाओ जल्दी। खाने का नाम सुनकर वो जल्दी से उठा और अजान होने से पहले ही खाने के लिए बैठ गया। माँ ने कहा, बेटा अजान तो होने दो, कम से कम रोज़े का ही एहतराम कर लो। लेकिन उसने इंतहाई बदतमीज़ी से कहा, मेरा रोज़ा ही कब है जो मैं एहतराम करूं? उसके बाद अजान हो गई, रोज़ा अफ्तार हो गया। छोटे बेटे ने कहा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, वहाँ से दुकान पर चला जाऊँगा, आप मेरा इंतज़ार मत करना। माँ ने दुआएं दी, नमाज के लिए खड़ी हो गई। छोटे बेटे ने मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ी और दुकान पर चला गया। वो सच में बहुत बड़ी मसालों की दुकान थी। वो देखकर हैरान रह गया कि आज से पहले गांव में किसी ने इतनी बड़ी मसालों की दुकान नहीं खोली थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वहां पहुंचा तो वो कारोबारी शख्स वहां मौजूद था। उसने कहा, आओ बरखुरदार, देखो ये दुकान आज से तुम्हारे हवाले है। मैं देखता हूं तुम कितने ईमानदार हो। देखो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर यहाँ बैठो। तुम्हारे साथ मैं 2-3 मुलाजिम और दे रहा हूँ ताकि तुम उनकी मदद ले सको। मैं शहर जा रहा हूँ, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर वापस लौट कर आऊँगा। उस लड़के को यकीन नहीं आ रहा था कि किसी ने पहली मुलाकात में उसे कैसे जान लिया। इतना यकीन कि पूरी दुकान उसके हवाले कर दी। या अल्लाह, तू मेरी लाज रखना, मेरी इज्जत रखना। अब छोटा बेटा रोज़ सहरी करने के बाद सोता नहीं था, बल्कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद दुकान पर आ जाता। और बड़ा भाई, उसने तो सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ता अपना लिया था। वो रात में जब घर से बाहर जाता तो चोरी करता, और चोरी का माल कभी भी उसने घर पर नहीं दिया था। ये बात उसने ना अपनी माँ को बताई ना भाई को। एक बार उसके एक साथी ने उसे खबर दी कि देखो, गांव में एक बहुत बड़ी मसालों की दुकान खुली है, वहाँ कारोबारी शहर का रहने वाला है। वो शहर चला गया। उस वक्त मौका अच्छा है, हमारे गाँव का एक लड़का उस दुकान पर बैठता है, यहाँ तक कि ये हिसाब किताब का पूरा जिम्मा उसी का है। पूरी दुकान उसके हवाले कर दी गई। उसके साथ दुकान पर जो लड़के काम करते हैं, उनमें से एक मेरा दोस्त है। उसने मुझे ये खबर दी है और कहा है कि किसी वक्त मौका मिले तो चोरी कर लो, क्योंकि बहुत ही उम्दा माल वहाँ पर रखा हुआ है। जब उसने ये बात सुनी तो बड़े भाई ने कहा, फिर देर कैसी? कहने लगा, नहीं नहीं, अभी 2-3 दिन और रुक जाओ, क्योंकि अगर हम फौरन चोरी करेंगे तो कोई भी हम पर शक कर सकता है। लोगों को तो आने दो। अब यह हुआ कि अल्लाह ताला ने छोटे भाई के हाथों में ऐसी बरकत दी कि उसकी दुकान 1-2 दिन बाद ही चलना शुरू हो गई। गांव के तमाम लोग वहां से मसाले खरीदने लगे, क्योंकि मसालों की कीमत बहुत मुनासिब थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और फिर दूर के गांव वाले भी वहां आकर मसालों की खरीदारी करते। कारोबार बहुत ठीक ठाक चलना शुरू हो गया। वहां पर वो चोर चौकन्ना थे। बड़ा भाई देख रहा था कि घर के हालात बदल गए हैं, क्योंकि छोटा भाई अब खाली हाथ नहीं लौटता। अब घर में फल भी होते, खाने पीने की चीज़ें भी होती, लेकिन उस बड़े भाई ने रोज़ा अब तक नहीं रखा था। उसके साथी चोरी का प्लान बना रहे थे। वो बड़ा भाई नहीं जानता था कि उसका छोटा भाई इसी दुकान में काम करता है और दुकान को संभालने की जिम्मेदारी उसी के कांधों पर है। अब उस जालिम बड़े भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी कर ली और सामान अपने घर में दबा दिया, ताकि किसी को पता न चल सके और वक्त आने पर वो उसे निकाल सके। सहरी करके माँ तो नमाज पढ़ने लगी, फिर सो गई, लेकिन छोटा भाई नमाज पढ़कर दुकान की तरफ चल पड़ा। लेकिन यहाँ आकर तो उसने जो मंजर देखा, वो बेहोश होते होते बचा। उसका सर चकरा गया। रात के अंधेरे में किसी ने दुकान को लूट लिया था।
تالا ٹوٹا ہوا تھا. اندر گیا تو تمام مال غائب تھا. تمام مسالے جو بہت قیمتی تھے وہ سب غائب تھے. اس نے پیسوں کی جگہ جا کر دیکھا تو وہاں پر پیسے بھی موجود نہیں تھے. وہ سوچنے لگا اب تو مالک کو مجھ پر ہی شک ہوگا. جب مالک دکان پر آیا تو دیکھا دکان خالی ہے. اس نے فوراً تمام ملازموں کو بلایا. سب کے سر جھکے ہوئے تھے. مالک اس چھوٹے بھائی کے پاس آیا. اپنا سر نہیں اٹھا رہا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ دکان کا مالک اس کی خوب خبر لے گا. لیکن اس نے اس کے قریب آ کر کہا تمہیں ایسے ہی میں نے نہیں چنا اس دکان کے لیے. بس میں جانتا ہوں چوری تم نے نہیں کی, لیکن جس نے چوری کی میں اسے سر عام پھانسی دوں گا. میں ابھی سپاہیوں کو بلاتا ہوں. وہ کون تھا جس نے ایسی گھناؤنی حرکت کی؟ اب اس کو سب کے سامنے پھانسی دی جائے گی. چور تو ایک نہ ایک دن پکڑا ہی جائے گا, لیکن کون ہے وہ نہیں جانتا تھا. وہ اپنے گھر پر آ گیا. مالک نے کہا تھا جیسے ہی چور پکڑا جائے گا تمہیں بھی پیشی کے لیے بلایا جائے گا. وہ پریشانی کے سبب گھر میں ٹہل رہا تھا, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں. اتنے میں اسے صحن کی زمین الگ نظر آئی, بلکہ تھوڑی سی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی. ایسا لگا کہ وہاں پر کوئی چیز دبی ہوئی ہے یا گڑھا کھودا گیا تھا. اس نے کہا ماں اس زمین کو کیا تم نے کھودا؟ یہاں اس زمین کے اندر کوئی چیز موجود ہے؟ تو ماں کہنے لگی نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا, کل تک تو بالکل یکساں تھی اور میں نے بھی یہاں پر کوئی چیز نہیں گاڑی. تو دیکھو کیا ہے اندر. جب اس زمین کو کھودا گیا تو تمام مسالے وہاں پر موجود تھے. اس کے علاوہ لاکھوں درہم بھی اندر سے نکل رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ مال ہمارے ہی کسی اپنے نے لوٹا ہے. کیا بڑے بھائی نے ایسا کیا؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اس بات کا یقین تو ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ کوئی نہ کوئی غلط کام تو ضرور کرتا ہے. ابھی ماں چھوٹے بیٹے کے ساتھ بڑے بیٹے کے کمرے میں جا رہی تھی کہ بڑا بیٹا دوڑتا ہوا واپس آیا. اس نے کہا ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو. ماں نے کہا ارے کیا ہوا, تم نے ایسا کیا کر دیا؟ ماں اس کے منہ سے اگلوانا چاہتی تھی. وہ پسینے سے شرابور تھا. اس نے کہا ماں میں بہت برا ہوں, میں نے بہت برا خواب دیکھا. ایک اندھیری قبر ہے, میں وہاں پر لیٹا ہوا ہوں. بہت سے سانپ مجھ سے لپٹے ہوئے ہیں, مجھے ڈس رہے ہیں. اور پھر ایک بڑے منہ والا سانپ میرے پاس آیا. اس نے کہا اپنے منہ کو کھول. جو روٹی تو نے پہلے روزے کے دن کھائی تھی, وہ روٹی جو تو نے اپنے بھائی کے اور ماں کے منہ سے چھین کر کھائی تھی اور روزہ بھی نہیں رکھا اور روزے داروں کو تو نے تنگ کیا, وہ روٹی کھا کر تو سمجھ رہا تھا کہ تو عیش سے زندگی گزارے گا, وہ ہمیں واپس کر دے. وہ میرے بہت قریب آ گیا اور میری زبان پر ابھی ڈسنے ہی والا تھا کہ مجھے لگا کہ دور سے کوئی نورانی چہرے والا بزرگ میرے پاس آیا. کہا کہ جا, تیری ماں اور تیرے بھائی کی وجہ سے تو بچ گیا, اب جا دنیا میں جا کر اچھے اعمال کر. بڑا بیٹا کہنے لگا بس میں خواب سے جاگ گیا, مجھے معاف کر دو ماں. ماں کے قدموں سے لپٹ گیا. یہ مال یہ پیسے میں نے اسی دکان سے چرائے ہیں. چھوٹے بھائی کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر وہ کہنے لگا چلو میرے ساتھ مالک کے پاس. مالک جو انتظار کر رہا تھا مجرم کا, جب دیکھا وہ چھوٹا بھائی اپنے بھائی کو لے کر آیا ہے, آتے ہی اس نے کہا مالک یہ ہے آپ کا مجرم, یہ ہے چور, یہ ہے میرا بڑا بھائی. میں اس کی طرف سے آپ سے معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ اسے جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں. سر عام پھانسی دیں یا پھر کوڑے لگوائیں. اس نے چوری کی ہے, اس کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے. رمضان کے مہینے میں ایسا گناہ کیا ہے. اس کا مالک غور سے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا لڑکے تمہارے اچھے عمل کی وجہ سے تمہارا پورا گھرانہ بچ گیا. تمہاری ماں نے بہترین انداز میں تمہاری تربیت کی ہے. میں اس کو ضرور سزا دوں گا, لیکن اگر یہ توبہ کر لے, تائب ہو جائے اور کہے کہ کبھی چوری نہیں کرے گا, کبھی یہ حرام کی روزی نہیں کمائے گا, بلکہ حلال راستے کو چنے گا تمہاری طرح, اور پھر اس کی سزا ملتوی ہو سکتی ہے. بڑا بھائی تو پہلے ہی نادم تھا. وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں. ہاں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آپ کی دکان کو لوٹا, لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب کبھی بھی چوری نہیں کروں گا. اس کے بعد اس دکان پر دونوں بھائی بیٹھنے لگے, بڑا بھائی بھی اور چھوٹا بھائی بھی.